تو سٹارٹ میں تو تھوڑا سا ہوا ہے لیکن اس کے بعد عدالت کا عزت اور احترام تمام جو فریقین ہیں حسن یہ دوست تمام وکلا نے ادب کے ساتھ بات کی. حسن سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, یہ دوست مزاری صاحب پہلے دن بھی ان کو بلایا گیا لاہور کے اندر, وہاں پہ بھی نہیں آئے, تو آج وہاں پہ کہیں نظر آئے مزاری صاحب کے غائب ہیں وہ ایز یوزول؟ نہیں, وہ ایز یوزول جو ہے وہ آج بھی نہیں آئے. بیسکلی ان کو ایک استثناء حاصل ہے بطور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی, اور اپنے اس استحقاق کو استثناء کو وہ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال عدالت جو ہے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے. اگر ڈپٹی اسپیکر اگر آ جاتے عدالت میں اور عدالت میں پیش ہو جاتے, چاہے ان کے وکیل ہی بات کرتے, تو اس سے ان کا اپنا وقار بھی بڑھتا اور عدالت کی بے توقیری بھی نہ ہوتی. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا استثناء استعمال کیا ہے, اور وہ استثناء استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. جو کہ پہلا جو انیشل ہیئرنگ تھی اس میں بڑے واضح ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے, انہوں نے طلب کیا تھا ڈپٹی اسپیکر کو. لیکن اس کے بعد کیونکہ عدالت کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید وہ نہیں آنا چاہ رہے ہو, اپنا استثناء استعمال کر رہے ہیں, تو عدالت نے بھی پھر ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ حسن یہ بتائیے, چونکہ آپ سارا دن عدالت میں رہے ہیں, وہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گیا. صحیح, آپ عدالت میں رہے ہیں, وہاں پہ obviously وکلا ہے, تمام لوگوں سے, مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, اکراس دا بورڈ تمام طرح کی لیگل رائے وہاں پہ اکٹھی ہوگی, آپ نے گفتگو بھی کی ہوگی. کہیں نہ کوئی آپ کو ایسا لیگل ایکسپرٹ اوپینین ملا جو لگا کہ شاید یہ مزاری صاحب کی اس رولنگ کا دفاع کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی اینگل سے, کسی نقطے سے, یا انڈیپینڈنٹلی؟ دیکھیں, اب یہ تو معاملہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر میں اگر پہلے ہی اپنی رائے دے دوں تو وہ مناسب نہیں ہے. عدالت نے بھی منع کیا ہوا ہے اس طرح آپ جو ہے اپنا اوپنلی جو ہے وہ کریں, لیکن جب ججمنٹ ریزرو ہو جائے تو اس پر آپ انڈائریکٹلی اپنی دے سکتے ہیں. لیکن مزاری صاحب کی جو لیکن حسن وہ تو مختلف ہے نا, وہ تو بینچ بڑا بہت کمزور ہے, اور اس حوالے سے عدالت نے بھی بادی نظر میں کہہ دیا تھا. جی کنٹینیو کریں. عدالت نے بھی بڑا واضح کہا تھا کہ بادی نظر میں ان کی جو رولنگ ہے وہ سپریم کورٹ کا جو 17 مئی کا فیصلہ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا, کیونکہ اس میں جو پارلیمنٹری لیڈر کا ذکر ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پارٹی سربراہ کا ایک لیٹر تھا. اب یہی سوال ہے جو کیس کے جب میرٹس پر جائیں گے, کیونکہ آج کی جو سماعت ہے اس میں کیس کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا گیا, بلکہ جو فل کورٹ ہے اس کی تشکیل دینے کے حق میں یا اس کو تشکیل نہ دینے کے حوالے سے دونوں فریقین نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے ہیں. ٹوٹل تو 4 رسپونڈنٹس ہیں اس میں, لیکن ایک تو چودھری پرویز الہی ہیں, اور پھر ان کے مقابلے میں پھر ڈپٹی اسپیکر کو بھی انہوں نے پارٹی بنایا ہوا ہے, حمزہ شہباز کو بھی بنایا ہوا ہے, پنجاب حکومت بھی اس میں پارٹی ہے. لیکن آج پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان کی جانب سے کوئی دلائل نہیں ہوئے. ایک موقع پر جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ, ان کو کوئی انسٹرکشنز ملی, اور انہوں نے آ کر جو حمزہ شہباز کے وکیل ہیں منصور عوان, معافنت کرنے کو یہ حسن یہ بتائیے گا جو خط ہے اس وقت ڈپٹی اسپیکر کو ملا چودھری شجاعت کا, اس حوالے سے کیا کوئی سوال ہوا, آنریبل چیف جسٹس کی کوئی آبزرویشن آئی کہ یہ خط کس موقع پہ پیش کیا گیا, اور اگر آخری وقت میں جو ڈپٹی اسپیکر نے اس پر کہا کہ مجھے ابھی خط موصول ہوا ہے, تو اسمبلی کے دروازے تو بند تھے, تو وہ خط ان کو کیسے ڈیلیور ہوا, کس نے ڈیلیور کیا, اور پارٹی وہ جب بند تھے دروازے تو معزز جج صاحبان کے سامنے یہ والے سوالات آئے یا ان کی کوئی آبزرویشن آئی اس حوالے سے؟ یہ جسٹس مونی بختر نے جو ہے ان سے سوال ضرور کیا تھا کہ کس وقت جو ہے یہ جو آپ کے سامنے آیا ہے, یہ پرویز الہی کے وکیل سے سوال ہوا تھا, تو جس پر انہوں نے بتایا کہ جو کاپ لیگ کے اراکین تھے وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اسپیکر نے بولا, ڈپٹی اسپیکر نے بولا کہ مجھے ابھی یہ خط موصول ہوا ہے. جو ٹرانسکرپٹ پڑھی اس کی مناسبت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے, لیکن پھر چیف جسٹس نے کہا کہ دروازے تو پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں, اور جب ڈپٹی اسپیکر صاحب اندر آئے, جو آ کر جب اسمبلی ہال میں بیٹھے تو ان کے جیب میں یا ان کے ٹیبل کے اوپر یہ خط موجود تھا. یہ وضاحت چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ آج کی سماعت میں بڑی واضح ہو رہی ہے, وہ واضح یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ بڑی پیشنس کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ دونوں فریقین کو سن رہی ہے, اور جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بولا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے, عدالت کا احترام ہمیں سب پر واجب ہے,
اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عدالت کا جو احترام ہے اچھا حسن، یہ وہ تو ٹھیک مسلم ہو گیا۔ لیگ کو بھی کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی حسن کرنا چاہیے یہ اور دیگر لوگوں کو بھی کرنا لیگ چاہیے۔ کے سارے لیکن ایم آج پی ایس کاف لیگ کے سارے ایم پی ایس جو ہیں آج وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہمیں بتایا گیا، ہم نے دیکھا بھی اسکرین کے اوپر۔ تو جب ایک پوری کی پوری پارٹی ایک بلاک کی شکل میں جنہوں نے ووٹ کیا وہاں پہ موجود ہے، تو اس کے اوپر بات ہوئی کہ ایک پارٹی پوری کی پوری ایک سائڈ پہ جا رہی ہے تو کیا ان کے صدر ان کو روک سکتے ہیں یا پارٹی پریزیڈنٹ؟ نہیں، ساری بحث اس کے اوپر ہوئی ہے، آج ساری بحث تقریباً اس معاملے پر ہوئی ہے کہ کیا جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مجاز ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے یا پارلیمانی لیڈر کا جو فیصلہ ہے وہی پارٹی پالیسی ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، یا پارٹی سربراہ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جو حکومت کی سائڈ کے وکلا تھے ان کا موقف یہ تھا کہ جو پارٹی سربراہ ہے اسی کے ہی جو ہے وہ زیر اثر ہے پارلیمانی پارٹی بھی، جبکہ جو دیگر وکلا تھے ایون کے ریمارکس بھی آئے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جو برطانیہ میں جو پارٹی سربراہ ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی از خود فیصلہ کرتی ہے کہ کون جو ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، ووٹ دینا ہے نہیں دینا۔ لیکن ایک تھوڑا سا جو معاملہ اس میں ایک بات بھی ہے کہ برطانیہ میں اگر پارٹی پالیسی کے برخلاف بھی ووٹ دیں تو پھر رکن ڈی سیٹ نہیں ہوتا، کیوں برطانیہ کی مثال۔ لیکن ایک چیز ہے، برطانیہ کی بھی مثال یہ بنتی ہے کہ وہاں پر پارٹی پالیسی جو ہے وہی ہوتی ہے جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا حسن، کیا ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اور جو ان کی آبزرویشن تھی اس کی ٹرانسکرپٹ بھی عدالت کے سامنے پیش کی گئی، یا عدالت نے وہ ٹرانسکرپٹ مانگی کہ جی ڈپٹی سپیکر نے کون سے الفاظ کیا استعمال کیے تھے خط کے حوالے سے؟ یہ لاسٹ ہیئرنگ میں جو ہے وہ عدالت مانگ چکی تھی، چودھری شجاعت حسین کا خط بھی اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ بھی، اور بلکہ اس کی رولنگ کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریزننگ ہے۔ اچھا، آج جو نقطہ نیا آیا ہے، ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آرڈر آتا ہے اس آرڈر میں جو شارٹ آرڈر ہوتا ہے اسی کی ریزننگ ہوتی ہے، ڈیٹیل جو آرڈر آتا ہے اس میں ڈیٹیل ججمنٹ میں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی رولنگ دی اس میں تو انہوں نے کلب کیا اس کو سپریم کورٹ کے 17 مئی کے فیصلے سے، لیکن جو انہوں نے ریزننگ دی ہے اس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیا ہے اس کو لے کر آگے ہیں۔ اچھا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو شاید کوئی غلط جو ہے وہ لیگل ایڈ مل رہی ہے، ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا ہے یا شارٹ رولنگ دی ہے اس کی ریزننگ میں وہ الیکشن کمیشن کو نہیں لا سکتے تھے، لیکن اسی وجہ سے ٹرانسکرپٹ بھی مانگی گئی ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں کیا کہا، پھر لکھا کیا، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ٹرانسکرپٹ تو آئی نا، ٹرانسکرپٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو چکی ہے۔ ڈپٹی سپیکر کا جو کنسائز ان کے وکیل نے کنسائز سٹیٹمنٹ بھی جمع کرا دی ہے، یعنی تفصیلی جواب جمع کرا دیا ہے۔ اس جواب کے اندر اور انہوں نے جو اپنی رولنگ کی ریزننگ دی ہے وہ ریزننگ جو ہے بڑی دلچسپ ہے، یعنی یہ ایک واحد نقطہ ہے جو کہ آئندہ جب کیس ہوگا، کیونکہ اب کیس تو سنا جائے گا ان لینتھ، آج تو صرف ایک نقطہ ہے کہ فل کورٹ یا لارجر بینچ بنانا ہے یا نہیں بنانا، اس پر بات ہوئی ہے، لیکن جب یہ کیس اور تب تک حمزہ شہباز کنٹینیو کریں گے، اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے اوپر بحث ضرور ہوگی۔ یہ بتائیں حمزہ شہباز تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک اب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنا دیے، ایسا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، ایسا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، ان کی جو کب سے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ چل رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی جو الیکشن تھا وہ متنازع ہوا، 16 اپریل کے سٹیٹس پہ گئے، پھر 1 جولائی 22 جولائی، پھر 22 جولائی سے ریورس گئے 1 جولائی۔ تو یہ حمزہ شہباز مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں یا عدالتی احکامات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں؟ نہیں، عدالت نہیں تو بیسیکلی ان کا سٹیٹس چینج کیا ہے، ورنہ تو وہ حلف لے چکے تھے گورنر پنجاب سے، اور وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مکمل بااختیار وزیر اعلیٰ قرار دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ میں جو پنجاب اسمبلی سے منتخب ہوں، لیکن وہ ڈسپیوٹ کر دیا پرویز الہی نے۔ پرویز الہی کی جو اپلیکیشن آئی 184(3) کے دائرہ اختیار کے اندر، وہ 184(3) کے دائرہ اختیار کے اندر جب ان کی پریئر آئی تو اس میں عدالت نے یہ ریلیف دیا ہے چودھری پرویز الہی کو کہ حمزہ شہباز کو 1 جولائی کے سٹیٹس پر واپس بحال کر دیا اور ان کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رکھا، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ہے وہ نظر ہوگی تو وہ بھی جو اپنے فیصلے کریں گے تو اس کو بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں۔ بہرحال اس کے بعد ایک کابینہ انہوں نے بنا لی اپنی،
आई गेस के 47 मेंबर जो है वो कैबिनेट है। सही। ठीक है। इस अमल के ऊपर हेडलाइन के ऊपर जो जाना है। गवर्नर पंजाब हैं और हमजा शहबाज हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई है। ठीक है हसन, थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे राब्ता करेंगे। अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे, हेडलाइंस होंगी, उसके बाद वापस आएंगे जब